don't give me an opportunity to refer to the conversation on X, previously Twitter. Have you seen the kind of hate, the kind of abuse? When I go through those remarks, I feel so low that I am part of this nation. نہ میری ماں چھوڑتے ہیں، نہ میری بہن کو چھوڑتے ہیں، نہ میری بیوی کو چھوڑتے ہیں. And it's not just with me. I understand it's part of that package of the public life. Tomorrow you will be here in this position. And you have to go through this. She will be the one who would come to this position. She has to go through this. Think about it. We are all human beings. Do you feel good if you get abused on these relations which I was mentioning? For holding a political opinion, which may be even wrong. I might be having a wrong political opinion. What's problem with my dead sister who gets abused? What is the fault of my dead mother who gets abused? Why my wife? She's a housewife. Why does she has to be abused? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، انوار الحق کاکڑ صاحب لاہور میں لنچ یونیورسٹی میں خطاب کرنے چلے گئے اور وہاں کے اسٹوڈنٹ نے کاکڑ صاحب کے کڑاکے نکال دی. ایسے سوالات کی کہ کاکڑ صاحب نے جتنی پانی کی کمی تھی وہ ساری لنچ یونیورسٹی کے اندر پوری کی اپنی. کبھی وہ ان کے اوپر جملے کستے تھے اسٹوڈنٹ کے اوپر، کبھی انہیں تاریخ میں لے جاتے تھے، کبھی انہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ قانون کی جو خلاف ورزیاں وہ ہوتی رہتی ہے جنگوں میں یا دوسرے مسائل میں. کبھی وہ ایک طرح کا پیندرا بدلتے تھے، کبھی دوسری طرح کا پیندرا بدلتے تھے. آپ کو پوری سٹوری بتائیں گے کہ ہوا کیا. کاکڑ صاحب جب یونیورسٹی گئے تو اسٹوڈنٹ نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں. بجائے اس کے کاکڑ صاحب ان کو ایک پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دے دے، کاکڑ صاحب نے اس کے اوپر جملے بازی کسنا شروع کر دی اور انہیں تو نے ایسے کیا، یہ کر کرا کے پکارتے رہے. اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ ملک کا دھڑن آپ نے تختہ کر دیا ہے اور آپ کی جو ساری اشرافیہ ہے اور آپ یہاں پہ لیکچر دینے آ گئے. تو کاکڑ صاحب کے پاس اس چیز کا بھی جواب نہیں تھا. ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کاکڑ صاحب سے کہ 9 مئی کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا جو آنے والے الیکشن ہے وہ ایسے ہوں گے جیسے کراچی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اتحاد کیا اور میئر کے الیکشن میں 30 لوگوں کو غائب کر دیا گیا؟ تو اس کا بھی جواب نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کاکڑ صاحب سے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ تو کاکڑ صاحب کبھی کہتے ہیں جی نگران وزیر اعظم ہوں، الیکشن کمیشن نے سے اعلان کرنا ہے. کبھی کہتے ہیں جی میں نگران ہوں، میرے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. کبھی وہ اس سارے مدعے کو ایک پہ ڈالتے ہیں، کبھی وہ اسی مدعے کو دوسرے پہ ڈالتے ہیں. تو آپ جائیں نا، اگر آپ کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا انٹلیکچوئل شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے ایکٹنگ، اس اوور ایکٹنگ کے بھی نمبر ہونے چاہیے کاکڑ صاحب کے. 5 نمبر ان کو ایکسٹرا دینے چاہیے اوور ایکٹنگ کی. جتنے یہ اپنے پوز بدلتے ہیں، جتنے یہ اپنا آپ کو بالکل جناب وہ کروا کے شو کرتے ہیں کہ میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں. اور درمیان میں کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ٹویٹر پہ، میری ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں، میری بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ غیر سیاسی ہے جبکہ میں پولیٹکس میں ہوں تو وہ تو اے پولیٹیکل ہے. یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اے پولیٹیکل والا. تو کاکڑ صاحب یہ پیغام آپ کے لیے نہیں تھا. آپ تو نوکری کرنے آئے، نوکری کرو گے اور چلے جاؤ گے. یہ پیغام بیسیکلی آپ کے مالکوں کے لیے تھا. یہ آپ کے مالکوں کے لیے تھا کہ اگر آپ اپنے کام چھوڑ کے اور آپ عوام کے جو آئین نے آپ کو اختیارات دیے ان سے آپ نکل کے اور کام کریں گے. آپ نگران وزیر اعظم ہے، آپ کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے. اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں دانت نکال کے بے شرمی سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو چیز لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ غیر قانونی نہیں ہوتی. یہ آئین بھی کسی چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کا یہ آ کے مت بتائیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے، یہ قانونی ہے. اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ قانونی کیا اور غیر قانونی کیا ہے. یہی تو آپ لوگوں کے درد سر ہے. آپ کو اپنی ماں بہن کے اوپر کسی کو جملے کستے ہوئے، حالانکہ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، اس کے اوپر گناہ بھی ہے اور ہمارا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کسی آدمی کو، عام آدمی کو بھی گالی دیں. آپ تو اشرافی ہے، آپ کو تو بات کرنا بھی مشکل ہے تو آپ کو ناگوار گزر جاتی ہے. لیکن جو عام آدمی ہے اس کو اگر آپ گالی دیتے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آپ کو لوگ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ یہ جو اشرافیہ مائنڈ سیٹ ہے، سارے وسائل پہ تو آپ لوگ قابض ہیں.
عوام کو کچھ مل نہیں رہا. عوام کو آپ نے ایجوکیشن دی ہوتی ہے، آپ کے جو اشرافی ہے، عوام کو ایجوکیشن ملتی، اس کو ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی، اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا، اس کے پاس اس میں کچھ شعور ہوتا، تو آپ کو کیوں گالیاں دیتا؟ آپ کو اپنے گالیوں پہ تو غصہ آ گیا، اپنے جو سوالات پہ بھی غصہ آ گیا، لیکن آپ کو یہ نہیں آیا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، آپ لوگوں کے خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، آپ کی پولیس لوگوں کے گھر میں گھس کے ان کے بچوں کے اوپر تشدد کرتی ہے، وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ لوگوں کے خواتین، آپ کو کیا وہاں آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اور آپ اس چیز کا حصہ ہیں؟ آپ نہیں کروا رہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. آپ سے اگر یہ پوچھا گیا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بے شک ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے، جو لوگ غیر قانونی ان کو واپس بھیجنا چاہیے، لیکن کنٹینروں میں بند کر کے اور وہاں پہ بچے اور خواتین مر جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی جنگوں میں ایسے ہو جاتا ہے. یہاں کون سی جنگ لگی ہے کہ جنگوں میں ایسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس طرح کی غیر قانونی چیزیں اگر پیش کریں گے تو پھر آپ کو جواب سننا پڑے گا. اگر آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، اگر آپ کسی ایک آدمی گھر میں گھس کے اس کی خواتین پہ یا بچوں پہ تشدد کریں گے تو آپ کو پھر پورے معاشرے سے سننی پڑیں گی، اور یہ آپ کو یہاں صرف سننی پڑ رہی ہے. آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وہ رب جانتا ہے، جو اس نے انصاف کا دن مقرر کیا ہے. آپ لوگ یہاں پہ ہلکا سا ہو تو آپ کے اندر فرعون باہر نکل آتا ہے، آپ لوگ جاگ جاتے ہو کہ ہمیں گالیاں دی دی گئی، لوگوں کے آپ گھروں میں گھستے ہو، لوگوں کے آپ خواتین کو جیلوں میں بند کرتے ہو، لوگوں کی خواتین کو آپ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہتی، لوگوں کے آپ گھر گرا دیتے ہو. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ لوگوں کے گھر گرا دیتے ہو، اور آپ بیٹھ کے وہاں بے شرمی سے جناب لیکچر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ آپ کو پھول پیش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.